بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اکرمہ بن عمار نے روایت کی، شداد بن عبداللہ ابو عمار اور یحییٰ بن ابی کثیر سے، یہ دونوں راوی ہیں ابی امامہ سے، کہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے، جو قبیلہ بنی سلم سے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت میں یقین کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں ہیں اور کسی راہ پر نہیں، اور وہ لوگ سب بتوں کو پوجتے تھے، یعنی چبوتروں کو یا مقاموں کو، جیسے یہاں امام وغیرہ کے امام باڑہ چبوترے مشرک بنا لیتے ہیں۔ غرض انہوں نے کہا کہ میں نے خبر سنی ایک شخص کی کہ مکہ میں ہے اور وہ بہت سی خبریں دیتا ہے، اور میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں چھپے ہوئے تھے اور ان کی قوم ان کے اوپر غالب اور مسلط تھی۔ پھر میں نے نرمی کی، یعنی حیلہ وغیرہ، اور میں مکہ میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پیغام دیا ہے ناطے داروں سے نیکی کرنے کا، اور بتوں کے توڑنے کا، اور اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ آپ کے ساتھ کون اس دین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزاد اور غلام۔ راوی نے کہا اور ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابوبکر اور بلال رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں تم سے نہ ہو سکے گا، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے؟ مگر تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، پھر جب سننا کہ میں غالب ہو گیا تو میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا میں اپنے گھر چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے، اور میں نے پوچھا کیوں جی، ان صاحب نے کیا کیا جو مدینے میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور ان کی قوم نے ان کو مار ڈالنا چاہا مگر کچھ نہ کر سکے۔ پھر میں مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم وہی ہو جو مجھ سے مکہ میں ملے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا، اور مجھے نماز سے خبر دیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو، پھر نماز سے بچو یہاں تک کہ آفتاب نکل کر بلند ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور اس وقت کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اگر تم بھی نماز پڑھو گے تو ان سے مشابہت ہوگی۔ پھر جب آفتاب بلند ہو جائے نماز پڑھو کہ اس وقت کی نماز کی کرامن کاتبین گواہی دیں گے، اور فرشتے حاضر ہوں گے، یعنی مقبول ہوگی، یہاں تک کہ پھر سایہ نیزہ کا اس کے سر پر آ جائے، یعنی ٹھیک دوپہر ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اس وقت جہنم جھونکی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ آ جائے یعنی سورج ڈھلے پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ اس نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ پڑھو تم عصر کو۔ پھر رکے رہو نماز سے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے، اس لیے کہ وہ ڈوبتا ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں، اور اس وقت کافر بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ وضو کے بارے میں بھی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ وضو کا پانی لے کر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور ناک جھاڑے، مگر گر جاتے ہیں اس سے چہرے اور منہ اور نتنوں کے سب گناہ۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا اللہ نے حکم کیا ہے تو گر جاتے ہیں اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے کہنیوں تک تو گر جاتے ہیں دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ۔ پھر سر کا مسح کرتا ہے تو گر جاتے ہیں اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کی نوکوں سے پانی کے ساتھ۔
پھر اپنے دونوں پیر دھوتا ہے ٹخنوں تک تو گر جاتے ہیں دونوں پیروں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کیں اور بڑائی کی جیسی کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور اپنے دل کو خاص اسی کے لیے اس کے غیر سے خالی کیا، تو وہ بے شک اپنے گناہوں سے ایسا صاف ہو گیا گویا اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ پھر یہ حدیث عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی، جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر بن عبسہ، دیکھو تم کیا کہتے ہو، کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ یعنی تمہارے بیان میں کچھ فرق ہے۔ تب سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو امامہ، میں بوڑھا ہوں اور میری ہڈیاں گل گئیں اور موت کے کنارے ہو چکا، پھر مجھے کیا ضرورت جو اللہ پر اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھوں؟ اگر میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 2 3 بار 7 بار تک سنتا تو بھی کبھی بیان نہ کرتا، مگر میں نے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے جب یہ بیان کیا۔ غرض یہ ہے کہ خوب تحقیق رکھتا ہوں، نہ یہ کہ 7 بار سے کم اگر سنیں تو روایت روا نہیں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔